السلام علیکم ناظرین، کشمیر کے بلندوں والا پہاڑوں اور خوبصورت نظاروں کے ساتھ آپ کا میزبان ایم عارف عزیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کو اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا موضوع شہری زندگی اور دیہی زندگی، اس پہ لب کشائی کرنے کے لیے میرے ساتھ مہمان موجود ہیں، وہ سابق محلم جناب چودھری غلام حسین صاحب۔ سب سے پہلے چودھری غلام حسین صاحب، آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے شو میں ٹائم دیا۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ خیریت، شکر الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم اپنے ناظرین کے سامنے ایک بہت اہم موضوع ڈسکس کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، بہت سارے لوگوں کا جو رجحان ہے وہ شہر کی طرف ہے۔ سب سے پہلے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ شہری اور دیہی زندگی میں مختصر سا فرق بیان کریں کہ کیا فرق ہے شہری اور دیہی زندگی میں؟ دیکھیں جی، پہلے دیہاتوں میں اتنے سہولیات میسر نہ تھیں لوگوں کو، جی ایسا ہی، لوگوں کا رجحان شہر کی طرف زیادہ تھا، ایسا ہی۔ لیکن اب ماشاءاللہ پہلے سے بہتری ہے دیہاتوں میں بھی۔ جی تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے سوچ کے مطابق دیہاتی زندگی شہر کی نسبت بہتر ہے۔ اچھا ناظرین، یہ ہیں ہمارے ساتھ مہمان موجود جناب سابق محلم غلام حسین صاحب۔ ان کی نسبت یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک جو دیہی زندگی ہے وہ بہتر ہے، اور اگر آپ پرسنلی میری رائے بھی جاننا چاہیں تو میری بھی یہی رائے ہے کہ دیہی زندگی موازنہ کیا جائے تو کافی بہتر ہے شہری زندگی سے۔ لیکن میں غلام حسین صاحب یہ جاننا ضرور چاہوں گا کہ جو ہماری حکومت ہے وقت کی، اس کی طرف سے کوئی ایسا منصوبہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ پرفضا مقامات کو چھوڑ کر اور یہاں کے پرفضا ماحول کو چھوڑ کر وہ شہری زندگی کو جو زیادہ ترجیح دینے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ زیادہ لوگ کیوں شہر کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ کیا اس کی وجہ سکولوں کا ہونا، اسپتال کا ہونا؟ اگر ہماری حکومت یہ جو ڈی سینٹرلائز فارمولے کو، یعنی کہ یہی سہولیات اگر وہ ہمارے دیہی علاقے میں دے دو تو میرے خیال میں لوگ شہروں کا رخ نہیں کریں گے۔ دیکھیں جی، لوگ زیادہ اگر اس وقت شہروں کی طرف جا رہے ہیں، وہ صرف ایک ہی پوائنٹ ہے ان کا کہ بچوں کی تعلیم کے لیے۔ اگر یہ سہولیات دیہاتوں میں موجود ہوں، میرے خیال میں شہر میں جانے کی کوئی ضرورت کسی کو بھی نہ ہو۔ یہی سہولت اگر یہاں موجود ہو۔ جی ایسا ہی ہے۔ ہماری گپ شپ جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جناب چودھری غلام حسین صاحب، اور ان سے وقتاً فوقتاً انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی گپ شپ ہوتی رہے گی۔ شہری اور دیہی زندگی کے موضوع پہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ خاص کر جو اس وقت جتنی ہماری زندگی یہاں دیہی زندگی ہے، اس میں جو ہمیں قدرتی جو ہے نا وہ چیزیں مل رہی ہیں ہمیں، مطلب ہماری جو کھانا پینا ہے، ہماری دیہی زندگی کی جو آسانیاں یہاں موجود ہیں، جو ہماری خاص کر خوراک ہے جو ہے نا وہ زرعی اجناس ہے، یہ ہماری قدرتی ہے، تو جبکہ شہر میں ہمیں یہ ساری چیزیں مصنوعی ہیں بالکل، تو اس سے ہماری زندگی تو افیکٹ ہوتی ہے نا۔ آپ کے نزدیک کیا اندازہ ہے؟ دیکھنا، ہمیں یہاں جو یہ صاف پانی مل رہا ہے، یہ شہریوں کو نصیب نہیں۔ تازہ ہوا ہے، کھلی فضا ہے، ایسا ہی ہے، تو یہ چیزیں تو شہروں میں نہیں ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو اخراجات کے اعتبار سے بھی یہاں ہم بالکل ایک وقت سادہ چیزوں پر بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ مثال، اگر ہمارے پاس سبزی نہیں ہے تو ہم اپنی زمین سے بھی ایک وقت کی سبزی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شہر میں تو وہ بھی پیسوں کی خریدنی پڑے گی، پانی بھی پیسوں کا ہے، بجلی ہے، کوئی چیز بھی وہاں پیسوں کے بغیر تو نہیں ہے۔ ایسی کیا تجویز آپ دینا چاہیں گے اپنے جو وقت کی حکومت ہے یا مقتدر حلقے کہ وہ لوگوں کو مظفر آباد جیسے گنجان آباد شہر میں، جس میں کوئی پلاننگ نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کا رجحان ہے وہ آبادی بڑھ رہی ہے اور کوئی پلاننگ نہیں ہے، تو اگر اس کو روکا جائے اس کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ شہر کی طرف نہ جائیں، اپنی دیہی زندگی کو اہمیت دیں؟ ایسا کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ اگر ہم دیہاتوں میں یہ سہولیات میسر ہوں، مثلا سکول ہے، دیکھو نا، ہر انسان کی چاہت ہے کہ وہ اپنے بچے کو اچھی سے اچھی تعلیم دے، ایسا ہی ہے، تو اس کے لیے اگر سکول کالج ہوں گے دیہاتوں کے اندر تو لوگوں کو شہروں میں جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اگر علاج کی سہولت دیہات میں میسر ہو تو یہ رجحان کم ہو سکتا ہے۔ یہ بنیادی سہولیات اگر ہوں یہاں
دیہاتوں میں. ایسا ہی ہے بالکل جی. غلام حسین صاحب جو کہ سابق محلم میں بقول ان کے اگر ہماری حکومت دیہی علاقوں میں دو چیزوں کو بہتر کر دے. انفراسٹرکچر تو چلو وہ وقتاً فوقتاً بہتر ہو ہی رہا ہے, لیکن جو انسٹنٹ جو نا اسٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے وہ ہے جی دیہی جو ہے نا وہ لوگوں کو صحت کی سہولیات اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنل سیٹ اپ کو بہتر کر کے یہ لوگ کر دیتے ہیں. تو صرف اور صرف میں بھی جن لوگوں سے ملا ہوں تو ان سے جب میں نے یہ چیز فرق پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اتنی مشکلیں شہری زندگی میں آ کے کیوں جھیل رہے ہیں, تو ان کا ایک ہی کہنا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے, ہمارے جو ہے نا وہ تعلیم اچھی ہو جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم اس طرح دور دراز علاقے میں بیمار ہو جاتے ہیں تو کم از کم ہم اپنے پیاروں کو بر وقت اسپتال پہنچانے میں جو ہے نا وہ یہاں ہمیں آسانی ہے بہ ہماری دیہی زندگی ہے. تھوڑا سا اگر آپ ہیلتھ کے سسٹم کو اور ایجوکیشن کے سسٹم کو دیہاتوں میں بہتر کرتے ہیں تو یہ جو آپ کا ایک جو ہے نا ضرورت سے بڑھ کر لوگوں کا رجحان شہری زندگی کی طرف ہو رہا ہے, اس پہ کافی قابو پایا جا سکتا ہے. امید ہے آج کا جو ہے نا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آخر میں آپ اپنے چاہنے والوں کو, اپنے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ دیہی زندگی کو زیادہ اہمیت آپ خود بھی ماشاءاللہ ریٹائر ہو گئے, میں نے دیکھا آپ نے سارا سیٹ اپ اپنا یہاں رکھا ہوا ہے. ہاں بالکل, اور آپ بالکل یہاں ہیں, اچھا خاصا مکان بنایا آپ نے, ہے نا. حالانکہ لوگوں نے آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا, اس کے باوجود آپ جو ہے نا یہاں کی اس جگہ کو اہمیت دے رہے ہیں. ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر موت بھی دیہاتی میں ہو تو اللہ پاک دیہاتی میں موت دے تو وہ سب سے بہتر ہے. جی ناظرین, یہ تھے چودھری غلام حسین صاحب جو اپنے احساسات اور نظریات اور خیالات کو ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آپ یقین جانیے جس جگہ اس وقت میں بیٹھا ہوں, اس ہوا کی سرسراہٹ, پرندوں کی چہچہاٹ, اس سے بڑھ کے اللہ کی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے. کوئی بھی آرٹیفیشل نوائز یعنی کہ جو آواز کی آلودگی ہے, صوتی آلودگی ہے, وہ ہمیں ڈسٹرب نہیں کر رہی. اور ہر طرف سے اس وقت آپ کو پتا باہر کی آمد ہے, طرح طرح کے پھولوں کے نظارے, اور خاص کر جو ہے نا اس وقت یہ مختلف پھولوں کی مہک جو اس وقت ہم تک پہنچ رہی ہے, اس کا متبادل بھی یہاں کوئی نہیں ہے, اس کا نعم البدل بھی کوئی نہیں ہے. امید ہے جی میری ذاتی بھی یہی تجویز ہے کہ آپ جتنے بھی ساتھی ہمیں جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں, آپ کوشش یہ کریں کہ دیہی زندگی کو اہمیت دیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کے جو مقتدر حلقے ہیں, جو طاقت آپ کے پاس ہے, وہ چاہے ووٹ کی ہے, چاہے وہ جو ہے نا آپ کی سماجی سپورٹ کی ہے, تو آپ ایسے رجحانات دیہی زندگی میں پیدا کریں تاکہ جو ہے نا دیہی زندگی کی جو سہولیات ہے وہ بڑھ سکیں, اور لوگ جو ہے نا اپنی اس پرسکون فضا کو صرف تعلیم اور صحت کی سہولیات کی خاطر جو ہے نا وہ شہروں میں جا کے برباد نہ کریں. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان محمد عارف عزیز کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کسی نئے پروگرام, کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے خدا کے امان.